بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج کل ہم سارے صرف اپنے اپنے چکر میں ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری منطق ہے، یہ میرا ایشو ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میری برتری ہے، اس میں میری عظمت ہے، بڑائی ہے، میرا نام ہے، میری عزت ہے، شان ہے، وقار ہے۔ ہر انسان انڈیویجول کے چکر میں ہے، جبکہ یہ انڈیویجول پن جو تھا، یہ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہم خود علیحدہ علیحدہ سارے سنور جاتے، اپنے آپ کو سنوارتے، پھر جا کے معاشرہ بہترین ترقی کرتا ہے۔ لیکن ہم آج بجائے اس خود کو سنوارنے کے، ہم ہر بات کو دوسرے کو پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا میرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، میرے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، میں اس میں کیوں انوالو ہوتا رہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم فائدے کے چکر میں ہیں کہ مجھے اس میں جانے سے کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے، پھر جا کے ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ یار مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جبکہ قرآن تو ہمیں بڑا کلیئر کہتا ہے کہ حق سچ کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائی کا درس دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور حق والوں کا ساتھ دیتے ہو، حق والوں کے ساتھ ہو جاتے ہو، چاہے وہ گواہی آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو یہاں ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک کسان تھا، اس کے گھر میں بیل بنا کے ایک چوہا رہتا تھا، تو چوہا ان کو دانے کھا جاتا تھا، ان کی چیزیں کھا جاتا تھا۔ ایک دن وہ توڑے میں سے نا کوئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں، تو چوہا حیران بڑے توجہ سے اندر بیل سے دیکھ رہا ہے کہ یار اس کے اندر سے کون سی نئی چیز آ گئی ہے گھر پہ جو یہ نکال رہے ہیں، کون سی نئی چیز آ گئی ہے گھر پہ جو یہ بورے میں سے توڑے میں سے نکال رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے سامنے دیکھتا ہے، وہ تو چوہے دانی نکلتی ہے جس کو ہم پنجابی میں کڑکی کہتے ہیں۔ اس چیز کو وہ نا ششدر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور فوراً اٹھتا ہے تو سیدھا جا کے نا کبوتر کو کہتا ہے، کبوتر صاحب میری بات سنیں۔ کہتا ہاں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اس گھر میں اپنا کڑکی آ گئی ہے۔ تو وہ آگے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے، ہنستا ہے، آواز کستا ہے، بھئی تیرا لینا دینا ہوگا اس بات سے، ہمارا کیا لینا دینا کڑکی سے، جا اپنا کام کر، انجوائے کر۔ وہ مایوس ہوتا وہاں سے نکلتا ہے تو جا کے مرغے کو بتاتا ہے، مرغے کو کہتا ہے مرغے میاں اس گھر میں نا کڑکی آ گئی ہے، چوہے دانی آ گئی ہے۔ تو وہ بھی آگے سے بڑی اونچی آواز لگاتا ہے کوکو کر کے، اور اس کے اوپر آواز کستا ہے، بھائی آپ کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا۔ وہ وہاں میں مایوس ہوتا ہے، وہ سیدھا بکرے کے پاس چلا جاتا ہے، بکرے بھیا بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ کہتا ہے جی کریں بات۔ کہتا ہے کہ اس گھر میں نا چوہے دانی آ گئی ہے، کڑکی آ گئی ہے۔ تو بکرا بھی آگے سے وہی کام، وہ بھی ہنستا ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا نا، وہ بھی ہنستا ہے اس کے اوپر، آواز کستا ہے کہ بھئی تیرا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ وہ بڑا مایوس ہوتا ہے اس بات پہ، تو وہ اس بات کو لے کے بیل کے پاس جاتا ہے، بیل کو کہتا ہے بیل میاں اس گھر میں نا کڑکی آ گئی ہے، چوہے دانی آ گئی ہے۔ تو وہ آگے سے بڑا زور سے ہنستا ہے اپنی آواز میں، تو کہتا ہے بھئی یہ تیرا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، اپنے مسئلے خود سلجھاؤ۔ وہ مایوس ہو کے واپس آتا ہے۔ تو اسی رات چوہے دانی سے ایک بڑی کڑاک کی آواز آتی ہے، تو اس میں ایک زہریلا سانپ پھنس جاتا ہے۔ تو جو کسان کی بیوی ہوتی ہے نا، وہ اندھیرے میں اس کو چوہا سمجھ کے اس کی دم کو نکالتی ہے باہر اس سے کڑکی سے، تو وہ تو سانپ ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کو ڈس لیتا ہے۔ جب وہ بلا اٹھتی ہے، سانپ بھاگ جاتا ہے، تو کسان جلدی سے اٹھتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا۔ وہ فوراً حکیم کو بلاتا ہے، حکیم آتا ہے، اس کا زہر نکالتا ہے، تو اس کو کہتا ہے اس کو فوراً کبوتر کا لاب، کبوتر کا جو سوپ ہے وہ پلایا جائے۔ بات کبوتر پہ آ گئی۔ اب کبوتر پھڑپڑاتا ہے، لیکن پنجرے سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ باری اب اس کی ہے۔
تو اس کو ذبح کر کے اس کو ہلا پلا دیا جاتا ہے. دوسرے دن رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے, وہ بھی آ جاتے ہیں پتہ لینے. جب وہ آتے ہیں تو گھر میں اور کوئی چیز پکانے کو ہوتی نہیں, تو اس نے کہا چلو یار یہ مرغے کو ذبح کر لو. اب بات مرغے پہ آ جاتی ہے. اب مرغا اچھلتا ہے, کودتا ہے, لیکن بس کچھ بھی نہیں ہے, باری ہے اس کی. مرغا ذبح ہو جاتا ہے, وہ کھا کے چلے جاتے ہیں. کچھ دن گزرتے ہیں, بیوی مر جاتی ہے. اب جب بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی مرنے پہ, موت پہ جو ضیافت کرنی ہے, اس نے کہا یار یہ بکرا ہے, اس کو ذبح کر لو. اب بات بکرے پہ آ گئی ہے. بکرے کو ذبح کر لیا, کھا لیا. کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہماری ایک رسم و رواج ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ختم رکھ لیا. تو ختم میں چاروں نے چار کوئی چیز بچتی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا چلو یار یہ بیل کو ذبح کر لو. تو چوہا اس وقت کہیں دور بھاگ چکا ہوتا ہے. بات میری یہاں جو کرنی ہے وہ مجھے یہاں لے کے آنی ہے فلسطین کے اوپر, کہ یار آج ہم ایک مسئلہ جو فلسطین کا ہے, صرف ہم اسی کو انہی کا مسئلہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم دوسروں کے دوسرا کا مسئلہ ہی سمجھیں گے نا, تب ہم اپنی اپنی باری پہ ذبح ہوتے جائیں گے, پھر دوسرا ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا. اس کی زندہ مثال پہلے اگر آپ تھوڑی سی یادداشت کو پیچھے کریں تو عراق کے ساتھ یہ گیم کھیلی گئی, اس کو تہس نہس کر دیا گیا. پھر اس کے کچھ عرصہ بعد ایک نیا سوچا بنا کے, نئی تنظیم سازی کر کے افغانستان کے اوپر اٹیک کر لیا گیا. پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, تہس نہس کر دیا گیا اس ملک کو. لیکن وہ تھے بہادر جنگجو, ہتھیار نہ ڈالنے والے, اللہ پہ توکل کرنے والے, لڑنے والے, اپنا حق مانگنے والے, اپنا حق چھین لینے والے. ان لوگوں نے 20 سال کی طویل جدوجہد کے بعد اپنا ملک واپس لے لیا, لیکن بنجر, ویران, اتنا ویران کہ ہر چیز ہی اجاڑ دی گئی. اور پھر اب وہی کھیل فلسطین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ باری لگائی ہوئی ہے, آج اس کی باری ہے, آج اس کی باری ہے. 50+ مسلمان ملک ہیں, تو کسی ایک میں بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم وہاں پہ راشن ہی پہنچا سکیں. اتنے غلام ہیں ہم. اور پاکستان کی بات کریں تو ایک اٹامک پاور ہے. کیا فائدہ ہے اس اٹامک پاور کا, اس میزائل کا, اس ہتھیار کا, اس طاقت کا, کہ جب ہم ایک مسلمان بھائی کٹ رہا ہے, نجائز کٹ رہا ہے, ہم اس کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے. ہم اتنے گریبان سے پکڑے ہوئے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کا مسئلہ اپنا مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم کی مانندہ ہے, کہ جسم کے ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بالبلا اٹھتا ہے, پورا جسم سکون نہیں کر پاتا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ یہ ایک دیوار کی مانند ہے, کہ ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. تو آج ہم ان کا مسئلہ سوچ کے کہاں جا گئے ہیں, کہاں جا لگے ہیں. کبھی سوچا ہم نے اس بات پہ, کبھی توجہ دی ہم نے اس بات پہ, کہ جیسے یہ میں نے مثال دی ہے کہ بات کسی کو اپنا مسئلہ بنائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ یار یہ مسئلہ واقعی ایک عالمگیر مسئلہ ہے, امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. جنگ کے کوئی اصول ہوتے ہیں, کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, کوئی آداب ہوتے ہیں, لیکن وہاں تو یہ کچھ بھی نہیں رہا ہوا. وہاں اسپتال نہیں چھوڑے جا رہے, وہاں بیویاں عورتیں نہیں چھوڑی جا رہی, ایون کہ وہاں تو معصوم دودھ پیتے بچے نہیں چھوڑے جا رہے. یہ کہاں کی جنگ ہے؟ یہ تو بربریت ہے, ظلم ہے. اور اس ظلم کے خلاف جب تک ہم سب اکٹھے ہو کے نہیں بولیں گے, ان کے سامنے دیوار نہیں بنیں گے, تو پھر ان کا مسئلہ اب ہے, اگلی باری پھر کسی اور کی ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ اگلی باری ہماری ہی نہ ہو. سوچ رہے اس بات پہ. أنا قلت لم يبق شط إليه ترجع السفن ولا مطار عليه يهبط الشجن لا شيء إلا أمانينا تصبرنا
الحمد لله لا أهل ولا وطن. خذلت يا شام يا أمي ومرضعتي ومسقط الحب، ماذا يا ترى الثمن؟ إني لأخجل من أني بقيت على قيد الحياة وأمي لفها الكفن. بما التعلل قلبي صار ينكرني. سلم على الموت فيه العيش والسكن. وكيف أحيا وتحت الأرض أوردتي، وفي التراب من الأحباب لي مدن. وأين أذهب كل الأرض ترفضني وتزدريني، وكل الأرض تمتهن. ونحن من نحن؟ نحن الشمس فوقهم، ونحن ما نحن العين والأذن. كل الخرائط جزء من خريطتنا، فكيف تعلو على أسيادها الجبن؟ يا أيها الموت ما أحلاك من وطن، لمن أتاك شهيدا جرحه الوطن. ودعت غزة وقلبي في أزقتها، وذكرياتي وروحا عافها البدن. وصرت أشكو لربي ضيق دامعتي، عما بنفسي وما لا ينصف الحزن. كل الذين تأملنا بنصرتهم لنا تخلوا، فسجل أيها الزمن. أهل الفنادق لا عزت فروشهم، يزداد فيهم غباءهم كلما سمنوا. ويقلقون صباحا إنهم رقدوا، ويقلقون مساء إنهم سكنوا. يستنكرون على الشاشات مجزرة، وكلهم بدماها كفه درن. يا تارك الفرض مستغن بنافلة، والله يوم اللقاء لا تشفع السنن. يا تارك الفرض مستغن بنافلة، والله يوم اللقاء لا تشفع السنن. يا شام لو كانت الأحلام توقظنا كنا حلمنا، ولكن كلها دخن. فكان لا بد من حرب نعيد بها عصر النبي، وفيها تدرأ الفتن. نريد أن نرجع الدنيا لقبضتنا، أن يعبد الله لا أن يعبد الوثن. نريد أن نرجع الأمجاد دولتها، أيام كنا يدا تنعى بها المحن. أيام إن عارضت صنعاء عارضة، صاحت دمشق وبغداد هنا اليمن. الفرح ما كان لولا قبله حزن، والسر ما طال إلا بعده علن. والطفل مهما له قدمت من أكل، يظل أطيب شيء عنده اللبن. إذا أحن ومثلي كل ممتهن إلى الزمان الذي ما فيه ممتهن، فكيف أسكن بيتا أطمئن به، وطفلة في بلادي ما لها سكن. وكيف ألتذ أو أهنى بمائدة، ويشتهى في بلاد الخبز والجبن. يا طائرات اقصفي، يا أمة امتعظي، يا ساسة استنكروا. يا قوم لا تهنوا، تكفل الله فيكم للنبي، فلا خوف عليكم من الدنيا ولا حزن. الأرض مهما لنا في الغربة اتسعت، يظل أرحم من أرجائها الوطن. قل للطبيب وشمس العمر غاربة، إذا انقضى أجلي ما تنفع الحقن. قل للطبيب وشمس العمر غاربة، إذا انقضى أجلي ما تنفع الحقن. بالله رب السماء والأرض معتصمي، وفيه صبري إليه السر والعلن. ولست أقطع آمالي بثورتنا، لكل وجه قبيح آخر حسن.